بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. اذا سألک عبادی عنی، میرے رسول جب تم سے لوگ، اور لوگ بھی وہ لوگ کہ جو میرے بندے ہیں، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس وہ بھی مجھے جواب دیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. عجیب نہ بولیا جائے، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ کمال پا جائیں، عظمت پا جائیں، عزت اور رفعت انہیں نصیب ہو جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، یہ ایک لہجہ ہے. وَلِيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، یہ ایک اور لہجہ ہے. جب وہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ایمان کا مطالبہ کیسا ہے؟ ایک جانب ارشاد ہو رہا ہے اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہوں. یہاں عبادی میرے بندے، ایک مومن بندہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ایک با ایمان بندہ ہوتا ہے، یا اور لفظ بہتر کروں کہ ایک اللہ کو مان کر بندہ کہلاتا ہے، اور ایک کو اللہ مانتا ہے کہ یہ میرا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس کو یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق اور رب مانتا ہے. ایک وہ ہے جو مانتا نہیں ہے اللہ کو، مگر وہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے. اسے کون اور کوئی اور کون کھلائے گا، اسے اور کون دے گا؟ اسے بھی تو یہی رزق دیتا ہے. تم میرے ہو،
میں تمہارا ہوں یہ تم بتاؤ گے. تم میرے ہو، میرے علاوہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا، میرے علاوہ تمہیں کوئی اور پال نہیں رہا، مگر میں تمہارا ہوں یہ تم بتاؤ گے. صلوات پڑھ ذرا محمد وعلیہ. یہ ایک پیغام اس کے اندر، یہ عبادی سے مراد وہ والا لہجہ نہیں ہے جو سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی. یہ وہ والا لہجہ نہیں ہے، وہ والا بندہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں لہجہ پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب یہ نفس مطمئنہ کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. اچھا، اگر یہاں نفس مطمئنہ کو اللہ نے صرف اپنا بندہ کہہ دیا ہوتا تب بھی شاید کوئی بحث کی گنجائش ہوتی، لیکن وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہوئے، میری آغوش میں آ جائے. میں اگر اپنے لہجے میں بات کروں، یعنی اللہ حسین کو یہ کہہ رہا ہے اے صاحب نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور گویا میری آغوش رحمت میں آ جا. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. وہ لہجہ اور ہے، وہ عبادی سے مراد کوئی اور عباد ہے، کوئی اور بندہ پروردگار ہے. لیکن یہاں مطلقاً یہ میرے ہی تو ہیں، میں تو انہیں اپنا مانتا ہوں، یہ بھی تو مجھے اپنا مانے. بحث یہ ہے بھائی، دعا میں اور مناجات میں یہی فرق ہے. دعا دعا یدعو، میں جب اونچی آواز میں بات کروں گا تو اسے کہا جاتا ہے پکارنا. دعا یعنی پکارنا. ہم کہتے ہیں اللہ کو پکارو، یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں. دیکھو بندے اللہ کو پکار رہے ہیں. پکارا تو اسے جاتا ہے جو دور ہوتا ہو. میں اگر اس بچے سے بات کرنے لگوں گا تو پکار کے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہے. جو قریب بیٹھا ہے اس سے چیخ کر بات نہیں کی جاتی، اس سے تو بڑے ہی دھیمے لہجے میں بات کی جاتی ہے. یہی تو فرق ہے دعا میں اور مناجات میں. جب تک میں اس سے دور ہوں اور مجھے یقین نہیں کہ میں اس کے قریب ہوں تو میں دعا مانگتا ہوں. جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ میرے قریب ہی ہے تو میں مناجات کرتا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ. اب وہ تو میرے قریب ہے، وہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. مگر میں اس کے کتنا قریب ہوں، یہ رشتہ دو طرفہ ہے. لہذا ارشاد ہو رہا ہے جب میرے بارے میں پوچھیں کہاں ہے اللہ، یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کہاں ہے اللہ. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اللہ کہاں ہے تو تم پوچھتے نہیں. تو ان سے کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کا جواب دیتا ہوں، میں پکارنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی مجھے جواب دیں. عزیزان گرامی، انسان فطری طور پر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتا ہے ہر لمحے، ہر آن، ہر مرحلے حیات میں. شاید صبح سے لے کے رات تک میں 10 دفعہ اپنی فطری کمزوریوں کا احساس کرتے ہوں. یہ کام ہم سے نہیں ہو پا رہا، وہ کام ہم نہیں کر پائے، یہ ہم سے نہیں ہو رہا. اور جہاں اللہ نے ہمیں اس درجہ کمال پر فائز کیا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بھائی اس نے بنایا تو بہت کچھ، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی گنتی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے مخلوقات کی شمارش میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اتنا کچھ بنانے کے بعد، ایسا بنانے کے بعد کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سب سے اچھا بنا دیا. لیکن یہ انسان ہے کہ جسے بنانے کے بعد کہا مبارک ہو تو بہترین خالق ہو گیا، اس سے اچھا نہیں بنایا اللہ نے، میں نے بہترین مخلوق کو بنا دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو اللہ، مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو. تو احسن الخالقین ہے جسے اللہ نے سب سے اشرف اعلیٰ عرفہ قرار دیا ہے، جس کے لیے کہا سخر لکم الشمس والقمر، میں نے یہ چاند تمہارے لیے بنایا ہے، میں نے یہ سورج تمہارے لیے بنایا ہے.
البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاند سورج میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو انسان اپنے آپ کو پہلے سمجھے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، میری اتنی حیثیت ہے، واقعی میری اتنی حیثیت ہے، میں تو سورج کو دیکھ کر سارے کام کر رہا ہوں، سورج تو مجھے دیکھ کر نہیں چل رہا، میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں مغربین پڑھ رہا ہوں، سورج کو دیکھتا ہوں اور اپنے معمولات زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں، میں تو سورج کے پیچھے چل رہا ہوں۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سورج میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، جب یہ میرے لیے بنایا تو میں اس کے پیچھے کیوں چل رہا ہوں؟ اللہ نے یہ چاند اور سورج میرے لیے بنایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ لکم کون ہے؟ یہ لکم کون ہے؟ ہمیں کچھ لہجہ نظر آ رہا ہے کہ فرمایا ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، تو میں اللہ کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ یہ کس کے لیے چاند اور سورج اللہ نے بنایا ہے؟ کس کی خدمت میں چاند اور سورج؟ یہ اسی کی خدمت میں ہے چاند و سورج کہ جو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، جو سورج کو حکم دے تو وہ مغرب سے پلٹ کر آ جائے۔ یہ انہی کے لیے جن کے دیہڑی پہ ستارہ اترتا ہو۔ اب اگر میں ان کی پیروی میں زندگی گزاروں، میں اگر ان کی اطاعت میں زندگی گزاروں، تو اہل بیت تو سخی گھرانہ ہے، یہ تو اگر کسی پر کرم کر دیں تو سلمان بن جاتا ہے، یہ کسی پر اگر نگاہ ڈال دیں تو مالک اشتر بن جاتا ہے۔ یہ اولیاء الہی جو پوری دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ معرفت بنے ہوئے ہیں، یہ سب اہل بیت کی عطائیت ہے۔ یہاں محسوس کریں کہ ہم اپنی فطری کمزوریوں کو ہر آن ہر لمحے بار بار قدم قدم پر محسوس کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کمزوری کی برطرفی ممکن ہی جب ہے کہ جب ہم اس ذات مطلق سے اپنے تعلق کو بہتر کر لیں کہ جو ہمیں کمزور نہیں رکھنا چاہتا، یعنی جہاں اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا ہے وہاں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے ضعیف انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، اتنا طاقتور این اسی موقع پر اتنا ہی کمزور، طاقتور اتنا کہ اس کی پروازیں، اس کی رسائی، اس کے کام کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور کمزور اتنا کہ اگر آنکھ میں بال چلا جائے تو ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اگر جو ہے وہ پھانس چھپ جائے تو پھر کاٹ پیٹ اور آپریشن اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، ٹھوکر لگ جائے اور کہیں ایک معمولی سی رگ جو ہے وہ دب جائے اور کٹ جائے تو حواس اس کے مختل ہو جاتے ہیں۔ کتنا کمزور بنا ہے اس انسان کو۔ ایک ڈاکٹر سے ایک سبب سے ایک ہاسپٹل میں ہمارا جانا جانا رہا پچھلے 2 سال 3 سال پہلے، تو مریض نے کہا جی مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی، آپریشن کے بعد مریض نے کہا جی مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی۔ ہم نے جب وہ جو ڈاکٹر تھے سرجن سے اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کہنے لگے اس رگ کی طرف سے تو میں نہیں گزرا جو خوشبو بدبو کی رگ ہے، میں نے آپریشن ضرور کیا ہے مگر اس طرف سے تو میں نے اپنا کوئی اوزار استعمال نہیں کیا جہاں سے وہ رگیں گزر رہی ہیں جو خوشبو اور بدبو کو محسوس کرواتی ہیں۔ دیکھیے ہنسی آنا بند ہو جائے گی، رونا بند ہو جائے گا، خوشبو بدبو ختم ہو جائے گی، رنگ نظر نہیں آئیں گے، یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی مگر سب کالا کالا دیکھ رہی ہوں گی۔ دیکھیے اللہ نے کتنا ظریف کام رکھا ہے، کتنا حساس ہمارے بدن کے اندر نظام رکھا ہے، ہمیں کتنا مختار بنایا ہے اور کتنا مجبور بنایا ہے۔ مختار تو ہمیں اتنا بنایا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور مجبور ہمیں اتنا بنایا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھ میں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ میرا اگر یہ انگوٹھا کٹ جائے تو میں ان 2 انگلیوں سے بٹن نہیں لگا سکتا، کوئی لگا کے دکھائے 2 انگلیوں سے بٹن، ابھی بچے پریکٹس کر لیں، ان 2 انگلیوں سے میں بٹن نہیں لگا سکتا، اتنا مجبور ہوں، اتنا ہی مختار
اور اتنا ہی مجبور. میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. امام سجاد کے دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں. صلوات پڑھنا محمد و ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کے. جتنا اس کی بارگاہ میں ہم عاجز ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کا کرم بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی اختیار بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی ولایتیں بڑھتی چلی جائیں گی, اتنی ہی رفعتیں اور عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا بہترین ذریعہ ہے عاجزی کا. دعا ایک ایسا عنوان ہے کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہونا یقین دلاتا ہے کہ میں عاجز ہوں, میں ناتوان ہوں, کمزور ہوں, ضعیف ہوں. اور جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا اپنی ساری کائنات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. میرے یہ دو ہاتھ نہ ہو تو خوب میرا دماغ چلتا رہے, خوب میرے پیر چلتے رہیں, ان دو ہاتھوں کے ذریعے سے ہی میں اپنی دنیا کو چلاتا ہوں. یا اللہ یہ میں نے جوڑ کے تیرے سامنے رکھ دیے. اچھا جو وسیلے کو نہیں مانتے ان کے لیے یہی ایک جملہ ہو جائے. جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگو, ہاتھ اٹھائے بغیر دعا نہیں مانگتے. تم ان ہاتھوں کو جب اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ گے تو کبھی تو غور کر لو گے کہ 5 انگلیوں میں 14 پوروے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات عطیہ کریں. محسوس کیجئے گا عزیزان گرامی, دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی, یا اگر دعا کے بارے میں غور کروں تو کیسے دعا قبول ہوگی, کیا کروں, کیا سوچوں, کیا میری فکر ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے. سب سے پہلی شرط, میری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی کہ جب میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی, یعنی میں نے اپنا کام پورا کیا ہوگا. امتحان دینے کے لیے گئے, پیپر میں سوال آیا کہ دیوار چین کہاں ہے, لکھ کر آ گئے اکاڑا میں. سوال آیا دریائے سندھ کہاں سے بہتا ہے, لکھ کر آ گئے بغداد سے. اب دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ پاس ہو جاؤ. یہ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے. مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے, میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. دریا کے رستے میں کچا مکان بنا کے بیٹھا ہوں, سال میں 4 دفعہ سیلاب آتا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرا گھر نہ بہے. جہاں سے چشمہ بہ رہا ہے میں وہاں اپنا مکان بنا کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاؤں اور اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میری جھونپڑی نہ بہے. یہ دعا کی شرائط میں پہلا مرحلہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں میں کوتاہی تو نہیں کر رہا. مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے. بعض کام خودکار ہیں, خود بخود کے ہیں, اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا تو دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا. بھائی اللہ کا گھر بھی سیلاب سے نہیں بچتا, میرا گھر تو کیا گھر ہے. ہر سال جب مکے کے اندر طوفانی بارش آتی ہے تو ہزاروں مرتبہ, اگر مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں مرتبہ خانہ کعبہ ڈوبا ہے, کئی مرتبہ خانہ کعبہ گرا ہے. جو اپنے گھر کو بھی علت اور معلول کے قانون سے نہ بچاتا ہو وہ میرے گھر کو کیوں بچائے گا. شاید اس نے اپنے گھر کو بھی علت اور معلول کے قانون اور قاعدے میں رکھا ہی اس لیے تاکہ میرے گھر بہتے ہوئے گھر کو تسلی ہو جائے. کوتاہی نہیں ہونی, کمی نہیں ہونی, کوئی میری طرف سے نقص نہیں رہنا. پھر میں جب دعا کروں گا تو اللہ نے قبول کرے گا. لکھ کر آیا ہوں, پڑھا پورے طرح سے, صحیح جواب دیے. اب یہ کہ نمبر اچھے آ جائیں, اچھا قبولیت کا درجہ مل جائے, ایک کام, یعنی علت اور معلول کے نظام کو مجھے نہیں توڑنا. جی بھائی دیکھیے, دعاؤں کے ذریعے سے فضیلتیں نہیں ملتی, عطا الہی ہے جو فضائل عطا کرتا ہے.
مثلا میں اگر دعا کرتا رہوں کہ میرا بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائے، تو میرا بچہ کعبے میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی بات روشن کر دیتا ہوں، اگر میں یہ دعا کرتا رہوں کہ میرے بچے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن جائے، تو میرے بچے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں در نہیں بنے گا۔ میں دعا کروں ستارہ میرے دروازے پر آ جائے، مجھے یہ دعائیں کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کون، یا میرا اس مقام اور اس درجے پر کیفیت میری ہے کہ میں اس طرح کی آرزویں اللہ سے کروں۔ پہلا مرحلہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری کوتاہی نہ ہو، کوئی میں کوتاہی کرنے والوں میں سے شمار نہ کیا جاؤں، پھر اللہ سے دعا مانگوں۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ دعائیں مصلحت کے مطابق، حقیقی دعا ہوتی ہی وہ ہے جس میں یہ کہا جائے کہ یا اللہ جو میری مصلحت میں ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کو املا نہ لکھواؤں اور ہمارے میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اللہ کو نہ بتاؤں کہ یہ کر دے اور وہ کر دے، میں اللہ سے یہ کہوں یا اللہ مجھے یہ چیز اس وقت دے کہ جب میری مصلحت میں ہو، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو، میں مانگنے آیا ہوں، دینا تیرا کام ہے، میں اپنا کام کروں، اس کے کام کی ذمہ داری میں نہ لگاؤں، اس کی ذمہ داری میں معین نہ کروں۔ یہ ماں اپنے شیر خوار بچے کے لیے دلیا پکاتی ہے، فیرنی پکاتی ہے، کھچڑی پکاتی ہے، جی رقیق غذا بناتی ہے، گرم گرم جلتی ہوئی غذا جب وہ چولہے سے اتار کے رکھتی ہے، اور یہ بچہ بھوکا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھوک کے مارے لپک رہا ہوتا ہے، تو ماں ہاتھ دبوچ لیتی ہے، اس کا رونا برداشت کر لیتی ہے، اور اگر زیادہ زور زبردستی کرتا ہے تو اس کو اور تنبیہ بھی کر دیتی ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اگر کہہ دیا کہ تم اسے دے کیوں نہیں رہی ہو، تو جواب یہی آتا ہے کہ میں نے بنایا اس کے لیے مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا۔ اگر تم رب مجازی کے مزاج کو سمجھ لو گے تو رب حقیقی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری مصلحت کیا ہے، میں اپنے رب سے وہ مانگوں جو میری مصلحت میں ہو۔ دو موقعوں پر انسان جلد بازی کا شکار ہوتا ہے، عجلت کا شکار ہوتا ہے، تندی اور تیزی میں ہوتا ہے، ایک انتہائی خوشی میں، ایک انتہائی غم میں۔ جب غم زدہ ہوتا ہے تو جلدی میں ہوتا ہے، جلدی جلدی فیصلے اور جلدی جلدی خیالات اسے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان خیالات کے سیلاب میں غلط فیصلہ اور غلط قدم بھی اٹھا جاتا ہے۔ اور جب بہت خوش ہوتا ہے، اور شاید یہ عید و مبارک ہے کہ جب انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، انتہائی غم میں بھی انسان پہچانا جاتا ہے، اور انتہائی خوشی میں بھی انسان کی شناخت ہوتی ہے، جی جو اس وقت میں عجلت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ اللہ سے شر مانگ رہے ہوتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے مار دے، یا اللہ میری موت آ جائے، اور اس جلدی کا شکار ہوتے ہوئے کبھی کبھی وہ کسی بلندی سے چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں۔